جب یوسف کی کہانی قرآن کی زبانی اللہ نے اپنے محبوب کو سنائی تو تمہید میں یہ جملہ آیا، فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم آپ کو قرآن کے حوالے سے، قرآن کے لہجے میں، قرآن کے اسلوب میں وہ حالات سناتے ہیں، وہ بات بتاتے ہیں کہ جو تمام باتوں سے خوبصورت بات ہے، لڑکپن ہے، بچپن کا زمانہ ہے۔ اور اللہ نے یوسف علیہ السلام کی محبت یوں تو ہر دل میں ڈال دی تھی، لیکن یعقوب علیہ السلام کے دل میں یوسف کی چاہت کا چراغ روشن کیا۔ یوسف کے چہرے پہ نظر ڈالتے ہی یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں چمک آ جایا کرتی تھی، افسردگی دور ہو جایا کرتی تھی، گرانی دور ہو جایا کرتی تھی، چہرے پر غم و اندوہ کے آثار مٹ جایا کرتے تھے، راحتوں کی صبح طلوع ہو جایا کرتی تھی۔ قرآن پاک نے فرمایا لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین، زندگی کی تلخیوں سے گھبرائے ہوئے لوگوں کے لیے بہت ساری عبرتیں پنہاں ہیں اس بات میں۔ لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہم بڑی جماعت ہیں اور یہ اکیلا ہے، عمر میں بھی چھوٹا ہے، لیکن والد گرامی کو دیکھیے، بس یوسف کے چہرے پہ نظر جمی رہتی ہے، دامن بچانے کی بس ایک ہی صورت ہے کہ قتل کر دیا جائے اسے، یا دنیا کے کسی ایسے کونے میں پھینک دیا جائے کہ یعقوب یوسف کی صورت ہی نہ دیکھ پائیں، یہ اور اس کا بھائی بنیامین۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، قتل کا منصوبہ تو تم نے بنا لیا، لیکن وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جو اس چاند سے چہرے پر خنجر چلائیں؟ نہیں کر پاؤ گے، یہ کام نہیں کر پاؤ گے، کنویں میں ڈال دو اسے یا کہیں دور چھوڑ آؤ، راہ چلتے مسافر اٹھا کے لے جائیں گے، تمہاری جان بھی چھوٹ جائے گی، قتل کی شقاوت سے بھی بچ جاؤ گے۔ اور یہی فائنل ہو گیا، یہی فائنل ہو گیا۔ محبت کا لبادہ اوڑھ کر والد گرامی کے پاس آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون، حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں کہنے لگے حیرت ہے کہ آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے، ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون، کیا بات ہے، آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو یوسف کے ناصح ہیں اور ہمدرد ہیں، ارسلہ معنا غدا یلتع ویلعب وإنا له لحافظون، انہیں ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم اسے جنگل میں لے جانا چاہتے ہیں، ہر وقت آپ اسے گود میں بٹھائے رکھتے ہیں، ذرا دنیا بھی دیکھے، حفاظت کریں گے، بے فکر رہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اندیشہ بھی ظاہر کیا، کہیں میرے لگتے جگر کو نقصان نہ پہنچ جائے، کوئی درندہ نقصان نہ پہنچا دے۔ انہوں نے قسمیں کھا کھا کر یقین دہانی کرائی، ہم جماعت ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ایک یوسف کی حفاظت کرنا کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، ہم سب مل کر حفاظت کریں گے، آپ مطمئن رہیے۔ قرآن پاک نے فرمایا فلما ذابوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب
فأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ جب لے گئے یوسف کو ویرانے میں اور اپنے پروگرام کے مطابق یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے لیے تیاریاں کرنے لگے، رب العالمین نے فرمایا ہم نے یوسف کے دل میں تسلی اتاری، ہم نے یوسف کے دل میں استقامت اور تقویت کے جوہر بھر دیے کہ دشمن تو بہت ہیں لیکن دوست بہت زیادہ طاقتور ہے، یہ تجھے مٹانا چاہتے ہیں لیکن ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم تجھے بلند کریں گے۔ کنویں میں ڈالا گیا، رب العالمین نے روح الامین کو حکم دیا جاؤ میرے پیغمبر کو اپنی آغوش امانت میں سنبھال لو، باپ کی گود میں بھی اتنا سکون نہ ملا ہو جو تیری آغوش امانت میں یوسف کو میسر آئے۔ خون چھپانے کے لیے، جرم چھپانے کے لیے ناٹک رچایا، یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار لیا تھا، اس پہ خون ملا، مصنوعی خون، کسی جانور کے خون سے وہ کرتا رنگین کیا، پھر اسے لکڑی پہ اٹھا کر علم بنایا۔ جناب یوسف علیہ السلام کا خون آلود کرتا لکڑی پہ اٹھائے ہوئے، مصنوعی آنسو بہاتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے، قرآن کی زبان میں شام غریبہ مناتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے چلاتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ اپنی کہانی بیان کی، ابا جان خطرہ یہ ہے کہ آپ ہماری بات مانیں گے نہیں، حالانکہ ہم محب اور سچے لوگ ہیں، محب اور سچے لوگ ہیں۔ انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، ہم یوسف کو لے گئے ویرانہ میں، ہم تو کھیلنے میں لگ گئے، بھیڑیا کم بخت آیا کھا گیا ہمارے بھائی کو۔ قرآن کریم نے فرمایا اپنے دعوے کے ثبوت کے طور پر وہ کرتا پیش کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب یوسف کا کرتا پیش ہوا تو بڑے غور سے دیکھا کرتے کو، ہر جانب سے ہر زاویے سے اسے پرکھا، میرے بیٹے کو تو کھا گیا لیکن کرتے پہ ایک بھی دانت نہیں لگا، ناخن بھی نہیں لگا، یہ تو کسی طرف سے پھٹا ہوا ہی نہیں ہے۔ فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ سمجھ گئے ساری کہانی؟ فرمانے لگے تمہارا منصوبہ معلوم ہوتا ہے یہ سب ناٹک رچا رہے ہو، لیکن میری سنو، اپنے بیٹے سے متعلق یہ دل خراش اور دردناک خبر سننے کے باوجود میں تمہاری ماتمی کارروائیوں میں شرکت نہیں کروں گا، میں تو صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ میں اللہ سے ہی مدد مانگتا ہوں، وہی میرے لختے جگر کا نگہبان ہے اور حفاظت کرنے والا ہے۔ یعقوب نے بھی بیٹے کو اللہ کے حوالے کیا۔
اور ان مراحل سے گزرنے کے بعد جب یوسف کو انعام ملا، ایثار، استقامت اور وفا کا سفر کرنے کے بعد جب اللہ نے یوسف کو انعام عطا کیا ہے، پاؤں کے نیچے مصر کا تخت ہے اور سر پہ نبوت کا تاج ہے، کنویں میں ڈالنے والے منگتا بن کر آئے ہیں، سوال کرتے ہیں غلے کا۔ جناب یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنی حالت زار بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ایھا العزیز مسنا واہلنا الذل وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ ہم بھوک اور افلاس میں اکتائے ہوئے ہیں، مبتلا ہیں، تیرے جود و سخا کے چرچے سن کر حاضر ہوئے ہیں، ہمارے حال پہ رحم کیجئے، ہمیں غلہ عطا کیجئے، ہم جس کا معاوضہ دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا داد و دہش کی بات بعد میں ہوگی، دینے دلانے کی بات بعد میں ہوگی۔ هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، پہلے یہ بتاؤ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کہنے لگے ہم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ یہ ہم بھی بعد میں بتائیں گے، پہلے آپ بتائیے کہیں آپ وہی تو نہیں؟ جناب یوسف علیہ السلام نے نعرہ لگایا انا یوسف۔ اب چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں، اب مشیت ایزدی یہ تھی کہ حقیقت واضح ہو جائے۔ قال انا یوسف وہذا اخی، الحمدللہ میں وہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین۔ برادرانی یوسف نے کہا مگر آپ یہاں کیسے؟ ہم تو آپ کو کنویں میں ڈال چکے، جرم چھپانے کے لیے آپ کے کرتے پر خون لگا چکے، ہم تو آپ کو ٹھکانے لگا چکے تھے، آپ یہاں کیسے؟ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ التسلیم نے فرمایا قد من اللہ علینا، لیکن یوسف کی زبان پر دادے کا نام بھی نہیں آیا، باپ کا نام بھی نہیں آیا۔ کیوں؟ کہ مشکلات میں کام آنا نہ دادے کا منصب ہے نہ باپ کا، مشکلات میں کون کام آیا کرتا ہے؟